السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ بھی اپنے گھروں میں بہت خیر خیریت کے ساتھ بالکل خوش ہوں گے۔ آج جو میں ولاگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں وہ یہ سٹارٹ ہے کہ میں آج جو بات کرنے والی ہوں وہ دو بہنوں کے بارے میں بات ہے۔ آج سے بہت سالوں پہلے میں نے ایک کہانی سنی تھی دو بہنوں کی، کہ جن دو بہنوں میں ایک بہن بڑی ہے اور ایک بہن چھوٹی ہوتی ہے، اور ان دونوں بہنوں کے اندر پھر کس طرح اختلافات ہوتے ہیں اور پھر کس طرح ان کی آپس کے اندر محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بالکل شاید آپ سمجھ چکے ہیں میں ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں کافی دنوں سے یہ دیکھ رہی ہوں، بلکہ کچھ منتھ سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دونوں سسٹرز کا بہت زیادہ کلیش چل رہا ہے، بہت سارے لوگ بیچ میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آنے والے کل میں بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے زاویے سے اپنے خیال سے سوچ رہا ہے ان کے بارے میں۔ تو سوچا تو ویورز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کے بیچ کی جو یہ جنگ ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اور ان دونوں بہنوں کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے، اور بالکل بھی ایک دوسرے کے کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، اس معاملے میں ستارہ کو بہت زیادہ بیٹر سمجھتی ہوں ایز کمپیئر ٹو سلمیٰ، کیونکہ ستارہ نے آج تک سلمیٰ کے کریکٹر پہ کبھی کوئی بات نہیں کی، جبکہ ستارہ کو اتنا فیم مل چکا ہے کہ جس فیم پہ ستارہ اب چل رہی ہیں یا جس ٹرینڈ پہ ستارہ اب ٹرینڈنگ میں ہے، وہاں پہ جا کے اچھوں میں بہت غرور آ جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ستارہ اس جگہ بہت ہی بہترین انسان ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ اتنی سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی بہن کے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہی۔ تو میں یہاں سلمیٰ سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور اگر بچہ کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے تو ماں اس کو معاف کر دیتی ہے۔ ہم نے تو اپنے گھروں میں یہی دیکھا ہے کہ بڑی بہن بالکل ایک ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ہم بالکل شروع سے ستارہ کی جرنی دیکھیں تو ستارہ نے بہت ہی چھوٹے پلیٹ فارم سے، ایک اپنے کمرے کے ایک چھوٹے سے گھر سے شروع کیا تھا، ایک چھوٹے سے موبائل سے، ایک چھوٹے سے گھر سے شروع کیا تھا۔ اللہ پاک نے آہستہ آہستہ اس کو کامیاب کر دیا، وہ عمرے پہ گئی، وہ عمرے پہ بھی گئی۔ جتنی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا۔ ستارہ نے ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر کے بہت ہی چھوٹے سے روم سے ایک ولاگنگ شروع کی تھی، ولاگس بنانا شروع کیے تھے، جب اس کے نہ حالات اچھے تھے، اور نہ ہی میں نے دیکھا کہ کبھی اس کی بہنوں کی یہ ویڈیو کالز آ رہی ہیں، اور نہ ہی کبھی میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کوئی آ رہا ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی دیکھا۔ ہاں، واحد اس کی ایک امی تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ ویڈیو کال پہ رہتی تھی، اس کے اچھے ٹائم میں، برے ٹائم میں۔ اور جہاں تک بات رہی ستارہ کے کریکٹر کی، تو آپ یہ بات دھیان میں رکھیں، اللہ پاک کبھی بھی ایسے انسان کو اپنے گھر نہیں بلاتا جو کہ گناہ گار ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ انہی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آنے دیتے ہیں جو کہ اس قابل ہوتا ہے، جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو میری ان سب باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ابھی نیو ولاگنگ اسٹارٹ کی ہے، اور میرے لیے یہ بہت ایک تکلیف کی چیز تھی جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھی، کہ یہ دو بہنیں ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح بات کر رہی ہیں۔ ستارہ یاسین چھوٹی بہن تھی، لیکن اس نے کبھی سلمیٰ کے لیے بات نہیں کی، لیکن ستارہ کے سپورٹرز نے بھی سلمیٰ کے اوپر غلط باتیں کی۔ یار، میں کہتی ہوں یہ سب چیزیں آپ اپنے گھروں تک رکھو، وائی ٹی پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ستارہ کے ولاگس تو وائی ٹی پر پہلے بھی اتنے ہی فیمس تھے، جبکہ اس کی کوئی پرسنل لائف کی کوئی پرسنل چیز نہیں آئی تھی۔ ہاں، اس کے ہسبینڈ نے جو دوسری شادی کی تھی وہ تو ایک اوتھینٹک چیز تھی جو وہ میڈیا پر لے کر آئی، وہ ایک بالکل واقعی میں اذیت ناک چیز تھی، جو اس چیز کو سمجھ سکتی ہے لڑکی عورت جو اس چیز سے گزری ہو، باقی کوئی نہیں سمجھ۔ اس چیز کا درد وہی سمجھ سکتی ہے لڑکی عورت جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آئے۔ دوسری شادی کے خلاف میں نہیں ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ دوسری شادی ہوئی، کیونکہ جب کوئی انسان ٹوٹا ہوا ہو نا، اور بیچ بھنور میں ہو، اور اس کا شوہر اس کا ہاتھ چھوڑ کے کسی اور کا ہاتھ پکڑ لے، وہ عورت اس ٹائم کو کبھی نہیں بھولتی۔ اگر ستارہ کا ہسبینڈ اس کی اس کامیابی پہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا، اور اس چھوٹے وقت میں، کہتے ہیں نا کہ اچھے وقت کا تو کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن برے وقت کا ہمیشہ یاد رکھتے، اور اسی طرح کہتے کہ آپ چاہے کسی کی شادی میں جاؤ نہ جاؤ، کسی کی خوشی میں شریک ہو نہ ہو، لیکن کسی کے غم میں کبھی نہیں بھولنا، کسی کی بیماری کو کبھی نہیں بھولنا۔ تو میں یہاں پہ کسی کے خلاف بات کرنا نہیں چاہ رہی ہوں، میں صرف ایک جنرل بات کر رہی ہوں، ہر عورت کی، فیمیل کی، ہر عورت کی سوچ کی بات کر رہی ہوں،
نہ میں سلمیٰ کے خلاف ہوں، نہ میں ستارہ کے خلاف ہوں، لیکن ہاں میں سپورٹ ستارہ کو ہی کروں گی، کیونکہ اس نے محنت کر کے ایک مقام حاصل کیا ہے، اس نے لوگوں کی گندی گندی باتیں سن کے ایک مقام حاصل کیا ہے، اور اس نے سب کچھ ہو جانے کے بعد وجود بھی اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دی، اس کی بیوی کو رسپیکٹ کی، جو کہ ایک ناممکن چیز ہے۔ ہم بھی فیمیلز ہیں، ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ پاک نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا تو اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے، چھپی ہوئی اسٹرگل ہے۔ باقی سلمیٰ کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک اس کا گھر سلامت رکھے، اللہ پاک اصغر کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو سنبھالے، اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کا مس ہیپ ہو جائے تو گھر میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ سلمیٰ کو صرف میں یہ بات بولنا چاہوں گی، کیونکہ جس کے جوان بچیاں ہوتی ہیں، جس کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ عورت بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے قدم رکھتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے نیو بلاگرز آ رہے ہیں، یا جو نیو ہاؤس وائف ہیں، یا جو ڈیورسڈ ہیں، جو سیپریٹڈ وومن ہیں، پلیز ہمارے ہاں کے جو میل ہیں ان کو سپورٹ کریں، فیمیلز بھی سپورٹ کریں، میل بھی سپورٹ کرے، پوری کمیونٹی ان کو سپورٹ کرے، تاکہ جب ہم پاکستانی ایز اے ولاگر کہیں بھی جائیں، کہیں بھی ہماری پہچان ہو، تو ہمیں گرو ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارے پاکستانی ہمیں سپورٹ کرتے، جیسا کہ ہم سب ستارہ یاسین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں خود ستارہ یاسین۔ میں آج آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے، کہ کہتے تو ہیں کہ ریاست بنتی ہے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس سے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم وال چیک ان کرنا، اگر ہم اپنے گھر کی گندگی باہر پھینکنا چھوڑ دیں تو ہمارا ملک بہت بہترین ہو سکتا ہے۔ چلے ہم اپنے ملک کے بڑے بڑے مسائل تو حل نہیں کر سکتے جو کہ ایک بہت بڑے مسائل ہوتے، لیکن ہم چھوٹا سا اپنا یہ تو ایک پارٹ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے گند کچرے کو باہر نہ پھینکیں، ہم اپنے نیبرز کو تنگ نہ کریں، ہم اپنے روڈز کو صاف رکھیں، اگر ہمیں کہیں روڈ پہ کوئی کچرا کچھ گند پڑا مل جائے تو ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ ہم تھوڑا تو اپنے ملک کے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہ کریں، ہم ایک صفائی کا تو خیال رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں یہ جو بھی چیزیں کھاتے ہیں یہ دیواروں کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ سو پلیز دیکھیں، آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھیں کتنا سخت رولز ہیں، دبئی میں دیکھیں کتنے سخت رولز ہیں، یہی ہم پاکستانی ہم خود دبئی میں جا کے ہم بڑے ڈیسینٹسی سے رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے اوپر بہت سارے چارجز لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنا پیارا سا ملک، قائد اعظم نے اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پیارا ملک ہمارے نام کر دیا، تو ہم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں، ہم اس کی عزت کا، اس کی صفائی کا، ہم اس کا کچھ بھی خیال نہ رکھیں ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی؟ کیا ہمارے اوپر کچھ بھی فرض نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے اس چیز کو میں خود اسٹارٹ کروں گی، اور الحمدللہ میں روڈز کے اوپر بالکل مجھے نہیں پسند ہے کہ اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں سفر کر رہے ہیں، تو ہم بیچ روڈ پہ کھانے پینے کے جو ہمارے بچتے ہیں، شاپرز ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، گلاس ہوتے ہیں کولڈ ڈرنکس کے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں روڈ پہ پھینکوں۔ ابھی میں جن روڈز پہ جا رہی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ والا روڈ تو بالکل ماشاءاللہ سے کلیئر ہے، لیکن ہماری سٹی میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہے، بہت زیادہ کچرا ہے، بہت زیادہ وال چیکنگ ہے، ٹھیک ہے؟ سو پلیز کائنڈلی آپ لوگ بہت کچھ نہیں کر سکتے، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے ملک سے کچرے کو صاف کر سکتے ہیں، گند کو صاف کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے بہت غلط، بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں، پلیز پرے کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں قرآن پہ، جب بھی آپ نماز میں اپنے لیے دعا کریں، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا ملک ایک ایسا بہترین مثالی ملک بن جائے کہ باہر کے لوگ ہمارے ملک کو دیکھ کے متاثر ہوں، جیسے کہ ہم باہر والی کنٹریز کو دیکھ کے اتنے متاثر ہوتے ہیں، وہاں جا کے اتنا پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جا کے جابس کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمارا ملک اتنا پیارا بن جائے۔ سوری اگر آپ میری اس ملک کرنے کی بات سے برا مانتے ہیں تو، لیکن پتہ نہیں میرے دل میں جو چیز ہے میں وہ رکھ نہیں سکتی۔ مجھے جب چھوٹی ایج سے تھی، جب سے میرے دل میں یہ خلش ہے کہ ہم کیوں اپنے روڈز خراب کرتے ہیں، کیوں ہم کچرا گند پھینکتے ہیں، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ تو جو بھی میرا ولاگ دیکھتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو میرے ولاگز دیکھ رہے ہیں، لیکن پلیز یہ دیکھیں، جیسے ابھی یہ آ گیا ہے، گڑھا آ گیا ہے، تو یہاں پہ بارش کے بعد بہت زیادہ پانی جمع رہا، کیونکہ ہمارے ملک کا وہ حال ہو گیا جیسے ایک گھر کا سربراہ چلا جائے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ اب ہمارے لیے جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اللہ پاک ان کو
بہت بہت لمبی عمر دے اور ان کو حوصلہ دے، ان کو تندرستی دے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. اور ہمیشہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں تو عمران خان صاحب کی بہت پہلے سے ہی فین ہوں، کیونکہ جس طرح کی پالیسیز وہ لے کر پاکستان میں آئے تھے، اس سے پہلے کبھی بھی کوئی پریزیڈنٹ لے کر نہیں آئے. اس سے پہلے بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جو وائی ٹی ہے وہ ایک بیسٹ اور بھی ایک بہت ہی زبردست پلیس ہمیں دیا گیا ہے، جہاں پہ نہ ہی ہمیں اپنے آپ کو شو کروانا ہے، نہ ہی ہمیں بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو دکھانا ہے، نہ ہی ہمیں بے پردگی کرنی ہے. ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. اور وائی ٹی ایک بیسٹ پلیس ہے ایسی لڑکیوں کے لیے، ایسی فیمیلز کے لیے کہ جو زیادہ سامنے نہیں آ سکتی ہیں اور جن کو فیملی سے اتنی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو میں ان سب کو یہ کہتی ہوں کہ پلیز وائی ٹی پر آئیں اور اپنے ولاگس بنائیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی جو بھی دن کی روٹین ہے وہ دکھائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی برج خلیفہ پہ جائیں جب بھی ولاگنگ کریں، ضروری نہیں ہے. اب میں باہر ڈرائیو پہ گئی تھی، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈرائیو کر رہی تھی، تو میں نے کہا یار میں کیا کروں، مطلب کیا دکھاؤں میں نے جو یہ سوچا کہ ہمارا ملک پاکستان اتنا پیارا ہے، چاہے ہمارے ملک میں اتنی لگژریز نہیں ہیں، چاہے ہمارے ملک میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن ملک تو ہمارا ہے نا، گھر تو اپنا ہی اچھا لگتا ہے نا، چاہے کیسا بھی ہو. وہ کہتے ہیں نا اپنی جھونپڑی بھی ہو تو سکون وہیں ملتا ہے اور نیند وہیں آتی ہے. تو بالکل اسی طرح ہے، مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، جیسے کہ آپ سب کو ہے. تو میرے پیارے فرینڈز، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے سبسکرائبرز، تو اب میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت سارے پیار کے ساتھ اور بہت ساری وشز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ کرتی ہوں.